الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل سے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، اور یہ سبق بڑا ہی اہم ہے۔ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے میں اس سبق کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس لیے اس سبق کو غور سے سنیے اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو یاد کیجیے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق سماعت نہیں فرمائے تو پہلے وہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد یہ سبق شروع فرمائیے، پھر آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبق جب شروع فرمایا کریں تو اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا کریں، ان کو بھی بلا لیا کریں، تاکہ جہاں آپ کا قرآن مجید اچھا ہو جائے وہاں ساتھ ساتھ ان کا بھی اچھا ہو جائے۔ سبق کو آگے بھی شیئر فرما دیا کریں فیس بک، واٹس ایپ پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی صحیح معنوں میں قرآن مجید سیکھ گیا تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ آئیے چلتے ہیں ہم سبق کی جانب۔ سب سے پہلے سبق کا نام دیکھتے ہیں، پھر ہدایات کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم سبق کو شروع کریں گے۔ سبق نمبر 7، اس کا نام ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ اس سبق کا نام ہے۔ ہدایات دیکھیے۔ پہلی ہدایت ہے، اس علامت، یہ جو گرین کلر میں لکھی ہوئی ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو ڈبل کومے کے اندر لکھا ہوا ہے گرین کلر سے نشان، اس کو جزم کہتے ہیں، جو دال سا ہوتا ہے۔ جیسے یہ نیچے دیکھیں، یہ واو ہے کہ واو کے اوپر جو ہے یہ نشان بنا ہوا ہے، تو اس نشان کو، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ آگے جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ جزم آ جائے، یہ نشان جو ہے جزم والا، یہ جس حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ واو ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، تو اب واو کیا ہوا؟ ساکن۔ واو کیا ہوا؟ ساکن۔ یہ آگے یا ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یا بھی ساکن کہلائے گا، یا بھی ساکن ہے۔ تو جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ الف ہے، یہ الف کے اوپر جزم کا نشان نہیں ہے تو الف ساکن نہیں ہوا۔ ویسے جس الف پر جزم کا نشان آ جائے اسے الف کہتے ہی نہیں، اسے حمزہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ تو جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے واو ساکن ہے، یا ساکن ہے۔ آگے دوسری ہدایت ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف اسے کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ واو ہے، واو ساکن ہے، تو اب یہ تبھی پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے ہم پیش کو ساتھ ملائیں گے۔ با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہ حرف متحرک ہے، با متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔
یہ ہم نے سبق نمبر 3 میں بھی سیکھا تھا کہ متحرک کسے کہتے ہیں. تو یہ با متحرک ہے، واو ساکن ہے، تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے با واو پیش بو، اب پڑھا گیا ہے واو. تیسری ہدایت ہے، حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف، واو، یا. حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا. الف مدہ کس سے کہتے ہیں، واو مدہ کس سے کہتے ہیں، یا مدہ کس سے کہتے ہیں؟ اگلے چوتھی ہدایت میں دیکھتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یہ توجہ سے سماعت فرمائیے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے یہ با ہے، یہ الف ہے گرین کلر میں، تو الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. الف وہی ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ نہ ہو، نہ جزم ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو. جو الف خالی ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ نہ ہو وہ الف ہوتا ہے. ہم نے یہ اچھی طرح سے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ الف کون کیا ہوتا ہے اور حمزہ کون سا ہوتا ہے. تو اس لیے الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے یہ ہے. تو الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. آگے ہے واو مدہ. کہتے ہیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو پھر واو مدہ ہوگا. جیسے یہ با ہے، یہ دوسرا ڈبہ جو ہے، اس میں دیکھیے واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. اب یہ کیا ہوا؟ واو مدہ. کیا ہوا؟ واو مدہ. واو اگر واو کے اوپر جزم نہ ہوتی تو اکیلی واو ہوتی یا واو کے اوپر زبر ہوتی تو پھر واو مدہ نہیں ہونا تھا. واو مدہ تب ہوتا ہے جب واو ساکن ہو، اس سے پہلے پھر پیش ہو تو پھر واو مدہ ہوتا ہے. آگے تیسرا یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے یہ تیسرا ڈبہ دیکھیے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. تو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا کے اوپر اگر جزم کا نشان نہیں ہے، صبر کا نشان ہے یا زیر کا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ یا مدہ نہیں بنے گا. یا مدہ تب ہوتا ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے، یا مدہ کیا ہے. اب اگلی ہدایت دیکھیے. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یہ سننے والا ہے. حروف مدہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. ایک حرکت ہم نے ابھی سبق نمبر 3، 4، 5، 6 میں پڑھی ہے. جیسے با زبر با، با یہ ایک حرکت ہے. ان کو ڈبل کر دیں، 2 حرکات بنا دیں، با 2 حرکت ہو گئی. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یوں آپ ایک الف کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ انگلی ہے نا، انگلی بند ہے، اس کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اسے ایک الف کہتے ہیں. جیسے یہ ہے با الف زبر با، با با واو پیش بو، بو. درمیانی رفتار میں کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے
اسے ایک الف کہتے ہیں۔ تو آپ انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے استاد محترم نے بھی یہ انگلی کے اشارے سے ہمیں سمجھایا تھا۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یہ تھی ہدایات، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد فرمانا ہے، خصوصاً حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، یا مدہ کسے کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو خصوصاً ان چیزوں کو آپ نے لازماً یاد کرنا ہے، زبان یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، پہلے میں پڑھوں گا، جب میں رک جاؤں پھر آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ با الف زبر با، میرے آپ ہاتھ کی طرف دیکھیے، با الف زبر با با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، ایک دفعہ جوڑوں سے پڑھا ہے، اب ایک دفعہ رواں پڑھنا ہے۔ با بو بی، آگے تا الف زبر تا، یہ انگلی آپ نے درمیانی رفتار میں کھولنی ہے۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش سو، ثا یا زیر سی، ثا
في جيم ألف زبر جاء جيم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی آج کے لیے یہ 2 لائنیں ہی کافی ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے والا جو ہدایات ہیں وہ آپ نے زبانی بھی یاد کرنی ہے، تو اس لیے آج کے لیے یہ 2 لائنیں ہی کافی ہیں۔ آپ نے ان کو اچھی طرح تیار فرما لیں، اگر یہ 2 تیار ہو گئے تو سمجھ لو آپ کا پورا سبق تیار ہو گیا۔ دعا ہے رب تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔